گئی مردود جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، آج وہ ہمارا دین و عزت آبرو کے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کی چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہم کو مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تکبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لے کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے خلاف کرنے کو کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیبہ ابو طالب میں بند کر دیا گیا، راستے میں پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے۔ کھانے کا سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹا چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں ڈھک گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائے مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی، مسلمانوں کی خطائے حالات دیکھ کر کفار کہہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنا آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر خلاف و برباد ہو رہے ہو؟ اب تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا دیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار، سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد، اقرار محمد کھل چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمد سے ہم فیضاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلائی آزمائش کے بعد پورے 30 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے چھالے اور پتوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کے سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کا ضد کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اس کو سنبھالتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لگتے جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں، جب سوچو کتنی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو ہیں، اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل و بیکار ہے۔ کبیرہ کمیرہ کی باتوں پہ جھگڑا